عالمی समय کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت موجود ہیں رامپور کے مدرسہ فیض العلوم میں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، کس طرح کی پریشانیاں ہیں۔ آزادی کے 65 برس گزر جانے کے باوجود مسلمان کے حالات بد سے بدتر کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ الیکشن آتے ہیں، وعدے کیے جاتے ہیں لیکن ان وعدوں پر عمل نہیں ہوتا۔ الیکشن کے وقت ووٹ مانگے جاتے ہیں اور اس کے بعد نیتا بھول جاتے ہیں اور مسلمانوں کے مسائل جو کہ تیوں ہیں ان پر کسی طرح کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیا کہنا ہے، کس طرح کی پریشانیاں ہیں آج درپیش ہیں خاص طور سے مسلمانوں کو؟ آج مسلمان عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اسے ہندوستان کے اندر دوسرے نمبر کا شہری مانا جا رہا ہے اور بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں مسلسل اس بات کی سعی اور مسلسل پیہم اور جدوجہد کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے حاشیے پر لا کھڑا کیا جائے اور یہاں پر فرقہ پرست طاقتیں پھلے پھولیں پروان چڑھیں۔ اور بی جے پی نے تو انسانیت کا جنازہ نکال لیا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہم شرم و حیا سے ڈوب سکتے ہیں اور انسانیت کے لیے ڈوبنے کا مقام ہے کہ جس کے سر کے اوپر کئی ہزار لوگوں کے قتل کا خون ہو اور جو انسانیت کے خون میں جو ہے بالکل ڈوبا ہوا ہو، رنگا ہوا ہو، اس کو جو ہے وزیر اعظم کے لیے چنا ہے، انتخاب کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، یہ ہمارے لیے باعث ذلت ہے، یہ ہمارے لیے بالکل جو ہے ایک بے حیائی اور بہت ہی برا کام ہے۔ یہ مسلمان جو ہے اس کو جو ہے ہرگز جو ہے برداشت نہیں کرے گا۔ بالکل مسلمان اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کر رہا ہے۔ اور کس طرح کے مسائل ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جیسے ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ عدم تحفظ کا ہی ہے۔ اس کے بعد میں خود گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، سچر کمیٹی۔ اس نے مسلمانوں کی حالت جو ہے روز روشن کی طرح عیاں کر دی اور مسلمانوں کو ان کی اوقات بتا دی کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ خود اس کمیٹی کا جسٹس سچر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ایک کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی کو بنانے کے بعد میں جو ہے اس کی سفارشات پر عمل ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنا کر ان پر عملی اقدام کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ نہیں ہو کر وہ ایک شو پیس بن کر ردی کے ٹوکرے میں اس کو ڈال دیا گیا اور کوئی بھی ایسی کوئی اسکیم ہمارے سامنے نہیں آ سکی جس کو سامنے کر ہم کہہ سکیں کہ ہمارے لیے کچھ کیا گیا ہے یا کچھ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کہ لولی پاپ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کہ لولی پاپ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ بالکل سچر کمیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ سچر کمیٹی کی سفارشات لاگو نہیں کی گئی۔ رامپور بھی ان ڈسٹرکٹ میں سے آتا ہے جن میں سفارش کی گئی تھی کہ یہاں پر مسلمان پچھڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کے لیے کچھ کام ہونا چاہیے، کچھ اسکیم لاگو کرنی چاہیے۔ کے رحمان خان کہتے ہیں کہ 72 سفارشوں میں سے 68 سفارشیں لاگو کر دی گئی ہیں سچر کمیٹی کی جو سفارشات تھیں۔ کیا اس علاقے میں کوئی سفارش لاگو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ صاحب ایسا ہے کہ جو مودی جی آئے ہیں اس سے مسلمانوں کا جنازہ نکل گیا اور کوئی مسلمانوں کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سینٹر سرکار بھی ایسی ہے، آج تک کیا کام کرا؟ نریگا کا آیا، دنیا کی چیزیں آ رہی ہیں، کیا ملتی ہیں؟ منہ تک کب آتی ہیں؟ ادھیکاریوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی قانون ویوستھا نہیں ہے۔ بالکل انہوں نے بھی بات کی کہ حفاظتی انتظامات جس طرح سے صوبے کے اندر ہونے چاہیے وہ نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، کس طرح کے مسائل ہیں مسلمانوں کو جو درپیش ہیں، آخر ان کا ازالہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے، آزادی کے بعد سے لے کر اب تک کافی لمبا پیریڈ ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو ساری ہی پارٹیوں نے ایک ووٹ بینک کے طور پہ استعمال تو کیا ہے، لیکن جس وقت کوئی سہولت دینے کی باری آتی ہے تو مسلمانوں کو ایک دم نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور سے ریجنل پارٹی جیسے اتر پردیش کے اندر ساپا ہے اور نیشنل پارٹی آپ بی جے پی کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہی پارٹیاں ایک ہی سکے کے دو پہلو کی طرح کام کرتی ہیں۔ آپس میں صرف لوگوں کو لڑانا اور ان کو تعلیم سے پیچھے رکھنا، ان کو روزگار سے پیچھے رکھنا، یہ ان دونوں پارٹیوں کا ایجنڈا رہا ہے تاکہ یہ دونوں اپنے اپنے چھیتر میں سत्ता میں بنے رہیں۔ چاہے گجرات کا 2002 کا دنگا ہو یا ابھی حال ہی میں کچھ مہینے پہلے مظفر نگر کا دنگا ہو، دونوں ہی پارٹیوں نے ایک یوجنا بد طریقے سے یہ دنگے کو بھڑکا کر اور اس دیش کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، ٹھیس پہنچائی ہے۔ اور دوسری ایک ریجنل پارٹی ہے بسپا،
उसने भी मुसलमानों के वोटों को लिया, लेकिन बसपा को 2012 के इलेक्शन में मुसलमानों ने सबक सिखाया और इसी वजह से सपा को वोट दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी को आज 2 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों को गिन गिन कर चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। जिस रोजगार में मुसलमान ज्यादा आगे बढ़ रहे थे उन रोजगारों को बंद कराया जा रहा है। खासतौर से मैं रामपुर की आपको बात बता दूं, रामपुर के अंदर लकड़ी का एक बहुत बड़ा कारोबार है जिससे कि 40-50 हजार लोग डायरेक्ट रोजगार पाते थे और पूरा कारोबार 98% मुस्लिम्स उसके अंदर जुड़े हुए थे। उस कारोबार को सपा सरकार आने के फौरन बाद ही बंद करा दिया गया। बिल्कुल पूरी तरह से इनका कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से जो कारोबार है उस पर असर पड़ रहा है। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले दौरान काफी दंगे देखने में आए, काफी फसादात देखने में आए, कितना महसूस करते हैं? मुसलमानों की बदहाली और उनके पीछे होने की सबसे बड़ी वजह हमारी नज़र में और हर एक मुसलमान की नज़र में ये है कि मुसलमान ने अपने शायर को छोड़ दिया और मुसलमान बजाय मुत्तहिद होने के मुंतशिर हो गया। ये 2 वजह बहुत अहम है। अपने शायर को उसने छोड़ा और वो मुंतशिर हो गया। और तीसरी वजह हमारे मुसलमानों के बिछड़ने की हमारी नज़र में ये है कि वो तालीम से बहुत दूर है। हम ये कोसते हैं दूसरों को कि फलानी तंजीम ये नुकसान पहुंचा रही है और फलानी सियासी पार्टी मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है। ज़रा हम अपने ऊपर भी गौर करें। हम तालीम में कितनी पीछे हैं कि हम किसी सियासी पार्टी में नहीं जा सकते, हम किसी बड़े ओहदे पर फायद नहीं हो सकते। आज देख लीजिए जिन हजरात ने और जिन लोगों ने शायर पर अमल किया और मुत्तहिद हुए वो आज वजीर आजम के ओहदे पर भी फायद हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को आप देख लीजिए, वो शायर पर अमल करते हैं अपने और वो मुत्तहिद हैं, मुंतशिर नहीं हैं। आज मुसलमान भी मुत्तहिद हो जाए, इंतशार से बच जाए तो मैं समझता हूँ कि वो बरसरे इक़्तिदार हो सकता है। इत्तेहाद की बात की, उसके अलावा एजुकेशन की इन्होंने एक मामला उठाया कि बच्चों में अगर तालीम आ जाए तो एक सियासी शऊर भी बच्चों के अंदर आएगा और एक अपना सियासी लीडर चुनने में वो कामयाब रहेंगे और उसके बाद मसाइल का हल हो पाएगा। देखिए, जहाँ तक हिंदुस्तान में मुसलमानों के पीछे जाने की बात है तो मैं समझता हूँ अपनी इस लाइफ में कि इसके लिए सारी ही पार्टियां जिम्मेदार हैं और ख़ास तौर पर जो नेशनल पार्टियां हैं, बीजेपी है या कांग्रेस है, जिसे 60 सालों से मुसलमान बराबर वोट देकर के इक़्तिदार पर रखा रहा और मुसलमानों को वो भरोसा दिलाते रहे। सच्चर कमेटी की सिफारिशात जब आई तो उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे, फिर कहा कि हमारी सरकार चली गई, आइंदा हमें बनवा दो, फिर हम लागू कर देंगे। लिहाजा 2005 में फिर उनको जो है इक़्तिदार 9 में फिर दिया गया और उनके पास इक़्तिदार आया और उन्होंने जो है सच्चर कमेटी की सिफारिशात जो के रहमान साहब कह तो रहे हैं लेकिन हमारे रामपुर में उसमें से कुछ नहीं दिखाई देता है कि सच्चर कमेटी की कुछ सिफारिशात लागू हुई हों। दूसरी ये है कि तहफ़्फ़ुज़ का मसला मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है और इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत उलमा हिंद बराबर 60 सालों से ये बात हुकूमत से मुतालबा करती रही है कि ऐसा एक कानून लाया जाए जिस कानून के तहत जिला इंतजामिया जिम्मेदार हो, जिसकी वजह से इंतजामिया के ऊपर ये बात आए कि यहाँ फसाद क्यों हुआ। सरकारें तो बैठी रहती हैं, बेचारी कोशिशें करती हैं, लेकिन असल फसाद की जिम्मेदार जो है वो अफसरान होते हैं। कोई सरकार अपने दौर में दंगा कराना नहीं चाहती, कोई भी सरकार हो, कोई ये बदनुमा दाग अपने ऊपर लेना नहीं चाहती है। ये तो फसादात जो होते हैं इसकी वजह यह है कि जो इक़्तिदार में बैठने लोग हैं, जो अफसरान लोग हैं, इनकी जहनीतें साफ नहीं है। फिरका परस्त जहनीत के लोग कुर्सियों पर विराजमान हो गए जिसकी बुनियाद पर ये फसादात होते हैं। अगर हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत या कांग्रेस पार्टी उस बिल को लाती जो मुसलमानों के नहीं पूरे हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का मसला इससे साफ साबित हो जाता तो शायद बिल्कुल फिरका वाराना फसादात बिल को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से जो है सतर्क नहीं थी, वो लाना नहीं चाहती थी और उसी वजह से शायद पार्लियामेंट में उस बिल को पास नहीं करा पाए। हालांकि उसके साथ कई पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने उसकी मुखालफत की और पूरी तरह से उसकी मुखालफत में खड़े हुए नजर आए। आलमी समय के खास प्रोग्राम वोटर की आवाज में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। भारत की रगों में तोड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं। भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ, भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की।
عالمی سمے کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. اس وقت ہم موجود ہیں رامپور میں. ہمارے ساتھ کافی تعداد میں اہل علم موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ کس طرح کے مسائل ہیں, ان کا کس طرح سے حل نکالا جا سکتا ہے. بریک سے پہلے جب بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ فرقہ وارانہ فسادات بل کو لے کر کانگریس جو ہے پوری طرح سے نظر نہیں آئی. جن چیزوں کو وہ پاس کرانا چاہتی تھی پارلیمنٹ میں, ان بلوں کو پاس کرا لیا گیا اور اس بل کو پارلیمنٹ کے اندر ٹیبل تک نہیں کیا گیا اور اس پر کوئی بحث پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی, اور جس کی وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں. آج ہندوستان کے اندر مسلمان بہت پریشان ہیں, اور اس پریشانی کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیمی اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں, اور کانگریس جو آپ سے 50 سال 60 سال سے حکومت مسلمانوں پر کر رہی ہے اور مسلمانوں سے مسلسل ریزرویشن کا وعدہ کیا لیکن آج تک ریزرویشن نہیں دیا, اور اب الیکشن بالکل قریب ہے تو جاٹوں کو ریزرویشن دیا جو مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا مقام ہے. دینا تو مسلمانوں کو چاہیے تھا لیکن ان کو جاٹوں کو دیا. تو اس طریقے سے کانگریس ہمیشہ مسلمانوں کی جو دشمن رہی ہے اور اپنی دشمنی کا اور واضح ثبوت پیش کر دیا کہ مسلمانوں کی کبھی کانگریس جو ہے حمایتی یا مسلمانوں کی مدد کرنے والی جماعت نہیں رہی ہے. تو جب تک یہ کانگریس حکومت کرتی رہے گی مسلمانوں کو اس سے کبھی کوئی لابھ ہونے والا نہیں ہے. بالکل, جاٹوں کے ریزرویشن کو لے کر کافی مخالفت دیکھنے میں آ رہی ہے پورے ہندوستان میں. خاص طور سے مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی جب لوک سبھا الیکشن ہوا تھا تو وعدہ کیا گیا تھا ریزرویشن دینے کا, لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا اور اب اچانک جو ہے جاٹوں کو ریزرویشن دے دیا. دیکھیے, اس سلسلے میں جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے تب سے ہی یہ حالات کچھ ایسے بنے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر فسادات کا ایک دور شروع ہوا, اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کو پسماندہ کرنے کے لیے, ان کو پیچھے کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے ہیں. اور یہ جاٹوں کا مسئلہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ مسلمانوں کو نہ دینا اور جاٹوں کو دے دینا, اور خاص طور پر الیکشن کے موقع پر گویا یہ اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, حالانکہ یہ ملک سارے سب کا ملک ہے. یہ ملک ہمارا جمہوری ملک ہے اور سب کو برابر کا حق اس پر حاصل ہے. لیکن عجیب بات ہے ہمارے ملک کے سلسلے میں کہ یہ برسر اقتدار پارٹیاں یا جو بھی حکومت حاصل کرتی ہیں وہ مسلمانوں کو الیکشن میں جیت جانے کے بعد میں نظر انداز کر دیتی ہیں. یہ بہت ہی حیران کن اور بہت ہی افسوسناک بات ہے. جی بالکل, جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے تو آتے ہیں لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے خاص طور سے جو مسائل سامنے آئے, چاہے ریزرویشن کی بات کریں, فرقہ وارانہ فسادات کی بل بات کریں, تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ٹیبل ہو پایا؟ دیکھیے, جہاں تک سچر کمیٹی کی بات ہے تو کانگریس پارٹی نے سچر کمیٹی کی جو بھی مسلمانوں کے حالات تھے اس کو لاگو کرنے کی بات کہی, اور لیکن جو ریجنل پارٹیاں ہیں انہوں نے اس کو لاگو نہیں ہونے دیا. ہمیشہ کیونکہ یہ جو سرکار بنتی ہے کانگریس پارٹی کی, یو پی اے کی جو سرکار تھی وہ تمام الگ الگ ریجنل پارٹیوں سے مل کر سرکار بنی, سنگل لارجسٹ سرکار نہیں تھی کانگریس کی. تو جو دوسری پارٹیوں سے مل کر سرکار بنتی ہے وہ ٹانگ کھینچنے کا کام کرتی ہیں اور بل کو پاس نہیں ہونے دیتی ہیں. تو اس طرح کی پریشانی آتی ہیں. لیکن جو ریجنل پارٹیاں ہیں جو فل فلیش گورنمنٹ بناتی ہیں وہ کیوں مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرتی ہیں؟ اتر پردیش کے اندر سب سے زیادہ ووٹ مسلمانوں نے اگر دیے تو ساپا کو دیے یا بسپا کو دیے, لیکن ان دونوں ہی پارٹیوں نے کیا مسلمانوں کے لیے کچھ سوچا؟ آج تک میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں دی مسلمانوں کو جس سے کہ لگے کہ ہاں یہ دونوں پارٹیاں مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہیں. لیکن دنگوں کے نام پر ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت ضرور پھیلائی ہے ان پارٹیوں نے, ایک دوسرے کے ووٹوں کو چھلنے کا کام کیا ہے. بالکل, دنگے کے نام پر نفرت پھیلائی ہے اور ایک دوسرے کو چھلنے کا کام کیا ہے. اور کس طرح کی پریشانیاں ہیں اور کیا حل ہے ان چیزوں کا؟ دنگے کے نام پہ تو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم ہر آدمی راجنیتی, ہر پارٹی راجنیتی کر رہی ہے, اور یہ راجنیتیوں کا ہی دنگا ہے. میری سمجھ میں تو راجنیتیوں کا ہی دنگا آ رہا ہے, کیونکہ جب الیکشن قریب آ گیا تو انہوں نیتا لوگوں نے اپنی چھوی بنانے دنگا کرا دیا اور اسی کے اوپر راجنیتی کر رہے ہیں. اور ایسی راجنیتی میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا نام بھی جہاں سے لے کے چل رہے ہیں وہاں ان کا معاملہ بالکل الپ سنکھیک کے لیے. ایک جوان میں کہا تھا کہ پلے کا بچہ جب گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے تو کچل دینا چاہیے, کیونکہ وہاں مسلمانوں کی آبادی کم ہے. تو گجرات کا معاملہ پھر وہاں آج ان لوگوں نے صاحب ایک نام چن لیا ہے. یہ مدعا ایک ایسا ہے کہ دنگے سے شروع ہوا ہے اور اسے زیادہ اونچا اٹھایا جا رہا ہے. جی میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں.
ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے. جیسے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اگر ہم اپنے اس حالات سے باتیں بنانے سے عمل کرنے کی طرف آئیں تو کافی کچھ حالات بدل سکتے ہیں. ابھی جو ہم پچھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے 2 ریزن ہیں. ایک تو جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ ہمیں دبانے میں لگی ہوئی ہیں کہ ہماری حالت جو ہے ہم اس سے اور نیچے چلے جائیں, اور دوسرا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ کہ ہم اپنی حالت میں کچھ مزید سدھار کرنا نہیں چاہ رہے. جب تک ہم اپنی حالت میں خود کچھ سدھار نہیں کرنا چاہیں گے تب تک ہماری حالت اچھی نہیں ہو پائے گی, کیونکہ خدا کا بھی فرمان ہے کہ اسی قوم کی مدد کی جاتی ہے جو اپنی مدد خود کرنا چاہے. تو ہم جب تک ایجوکیشن لائن میں آگے نہیں آئیں گے, خود آگے بڑھ کر اپنا حق نہیں چھینیں گے, اپنے حق ووٹ نہیں ڈالیں گے, جب تک 100% ووٹ نہیں ڈالا جا رہا, آدھے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں آدھے نہیں ڈال رہے, دوسری غلط پارٹی کو ووٹ ڈالنا اور ووٹ نہیں ڈالنا بھی میرے خیال سے گناہ ہے. جب تک ہم اچھے اپنے قائد کو نہیں چنیں گے, خود پارٹی نہیں بنائیں گے, متحد ہو کر ایک اسٹیج پر نہیں آئیں گے, تب تک ہماری پریشانیوں میں کمی نہیں آ پائے گی. بالکل 2-3 باتیں انہوں نے کہیں. سب سے بڑی بات ایجوکیشن کو لے کر, اس کے علاوہ جس طرح سے اتحاد کی بات کہی کہ جب متحد ہو کر کے ہم کسی ایک آدمی کو اپنا کسی ایک ویکتی کو اپنا ایک لیڈر نہیں چنیں گے, اس کے بعد جو پارلیمنٹ میں جا کر کے مسائل کو اٹھائے گا اور اس کے بعد مسائل پوری طرح سے حل ہوں گے. عالمی سمے کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. زندگی صاحب سیڈی کی طرح ہے چودھری, سیڈی چرا تو موج, صاحب ڈسا تو موت. اس ایک آدمی نے میری پوری کہانی ختم کر دی. بس کر, چما لے کے ہی جان دینے کا کیا ظالم. یہ تو چمنے کا سیکول بن گیا, کرسٹو کے بعد کسٹو. تیرا داماد تو ہو گیا پورا عمران ہاشمی ہاشمی ہاشمی. عالمی سمے کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے. اس وقت ہم موجود ہیں رامپور میں. ہمارے ساتھ کافی تعداد میں لوگ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ آزادی کے 65 برس بیت جانے کے باوجود مسلمان پچھڑا ہوا کیوں ہے, کیوں اپنی ایک سیاسی طاقت مسلم نہیں دکھا پا رہا ہے. ہر الیکشن کے موسم میں مسلمانوں سے ووٹ لینے تمام ہی پارٹیاں آتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی جو ہے ایک جماعت کا جو ہے ہوا دکھا کر کے ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں گے. لیکن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے, جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی بھی مسلمانوں کے مسائل پر کوئی سیریسلی نہیں سوچتا. جو مسائل ہیں ان کا حل نکل کر سامنے نہیں آتا. جی, لوک سبھا الیکشن سے پہلے ملائم سنگھ یادو نے جو وعدے کیے ان کو پورا کر دکھایا. رامپور کے اندر قبرستان کی باؤنڈری کرائی گئی اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے. جو وعدے کیے ملائم سنگھ یادو نے ان سب وعدوں کو پورا کرایا. اور بات رہتی ہے مظفر نگر فسادات کی, اگر وہ اتر پردیش کی سرکار تھی, انہوں نے فساد کرایا, تو لیکن کانگریس سرکار بھی پوری ہندوستان کی سرکار تھی, اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ہندوستان میں آتی اور فسادات جو مظفر نگر میں فساد ہوا اس کو روکتی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی نے کرایا, میں کہتا ہوں قطعاً سماجوادی پارٹی نے یہ دنگا نہیں کرایا. یہ اگر دنگا کرایا تو کانگریس نے دنگا کرایا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو پیچھے رہنے کی وجہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی مسلمانوں کو پیچھے کرتی ہے. مین اور خاص وجہ مسلمانوں کے پیچھے ہونے کی آج تعلیم ہے. اگر ہم تعلیم کو اپنی طرح سے پوری طرح سے اپنے اوپر لاگو کر لیں تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھ کے جا سکتے ہیں. اور جہاں تک سماجوادی پارٹی کا سوال ہے تو سماجوادی پارٹی مسلمانوں کے ساتھ میں شروع سے اور آخر تک جڑی ہے, جڑی رہے گی. تو سماجوادی پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو مسلمانوں کے ہت میں بہت زبانے سے کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آگے بھی کرتی رہے. وہ ایک ایسی پارٹی ہے جو مسلمانوں کے ایک عام آدمی کے ساتھ میں ہمیشہ جڑی رہی ہے اور جڑی رہے گی انشاءاللہ. ایجوکیشن کی سب زیادہ تر لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کو لے کر پوری طرح سے مسلمانوں کو اس پر کام کرنا چاہیے. خاص طور سے جو ہائر ایجوکیشن کی بات آتی ہے, ڈاکٹر بننا چاہیے, انجینئر بننا چاہیے, تو اس کے لیے کس طرح کی پہل ہونی چاہیے؟ دراصل یہ امت مسلمہ کا ایک عظیم گہوارہ ہے, مادر علمی ہے, اور الحمدللہ یہاں پر بھی
ہر قسم کی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر تو تعلیم کو بہت ہی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ 500 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فرمان جاری کیا ہے، کلام الہی جاری فرمایا ہے، تو اس کے اندر پڑھنے کی تعلیم دی، اقرا پڑھیے۔ پڑھنے کے اندر کوئی تفریق نہیں فرمائی تھی کہ آپ کون سی تعلیم حاصل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور زمین کا نائب بنا کر کے بھیجا ہے، تو یہ فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام قسم کے علوم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اشارۃ النجس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہمیں قیادت چاہیے، ہمیں سیادت چاہیے، ہمیں جو ہے ایک عظیم جو ہے انقلاب برپا کر دینا چاہیے، اور ہم تمام کے آگے ہو کر کے جو ہے زندگی گزاریں، کسی کے پیچھے نہ رہیں، اور ہمارا لوگ جو ہے استقبال کریں، دنیا کے اوپر چھا جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر قسم کی تعلیم سے جو ہے آراستہ ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے منع کیا ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، گود سے گوڑ تک جو ہے علم حاصل کیجیے۔ بالکل بالکل، تمام مسائل کا حل تعلیم بتا رہے ہیں، اور کیا کہنا ہے، کس طرح سے ان ساری چیزوں کا حل نکل سکتا ہے؟ ہم ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آ پا رہے ہیں، ہماری ایک طاقت کیوں نہیں بن پا رہی؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا تمام مسائل کا حل جو ہے وہ تعلیم سے ہی ہوگا، اور اس کا بھی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان اس کے اندر جتنی اس کو دلچسپی لینی چاہیے تھی، اس کو اس درجے کی دلچسپی اس کے اندر بالکل نہیں ہے، اور کاموں پہ تو وہ بہت خرچ کرتا ہے دنیا میں، اس کی جو ہے جو کہ اور ضرورتیں ہیں، خواہ اس کی شادی کی تقریب ہو، اس کے اور کوئی مسئلے ہوں، اس میں ناموری کے لیے خوب خرچ کرے گا، مگر کوئی اس سے یہ کہے کہ تو کوئی ایک چھوٹا سا اسکول قائم کر لے اپنے بچوں کی قوم کے لیے، تو اس کے بارے میں سوچتے ہوئے جو اس کو کئی دن لگ جائیں گے، اور پھر وہ سوچے گا تو اس میں منفی میں جواب دے گا۔ یہ بھی ایک قوم کے جہاں بہت سارے المیہ ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے قوم کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، سرمایہ والے دار لوگ ہیں، وہ تعلیم کی طرف جتنی ان کو دلچسپی لینی چاہیے دلچسپی نہیں لے رہے۔ ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں، اور آج بھی آپ کے اس چینل عالمی سہارا چینل کے ذریعے سے اپیل کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم سرکاروں پر اعتماد کریں، سرکاروں سے امید رکھیں، خود ہمیں اپنے جو ہے آگے آنا چاہیے، اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے ملکوں میں اقلیتوں نے جہاں پر ان کے اندر بیداری پیدا آئی، انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے وہاں کی دوسری اکثریتوں کو فیل کر دیا تعلیمی میدانوں میں۔ ہمارے سامنے بہت سے ملکوں کی بالکل، قوم کو خود اقدام کرنے ہوں گے، خود آگے آنا ہوگا، اس کے بعد ہی کچھ لائے عمل طے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ہی کچھ ترقی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ کیا کہنا؟ قوم جو ہے تعلیم کے مسئلے میں پیچھے سے اب پچھلے مقابلے میں اب آگے کچھ بڑھ رہی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں، جیسے رامپور میں جوہر یونیورسٹی صرف اور صرف اس لیے کھولی گئی ہے تعلیم یہاں کے لوگوں کو ملے۔ ہمارا رامپور ضلع جو ہے پچھڑا ہوا صرف اس لیے ہے کہ یہاں کے لوگوں میں تعلیم کی کمی تھی، تعلیم کی کمی کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ اپنے حقوق کو پہچان نہیں پا رہے تھے، اور جب حقوق نہیں پہچانتے تھے تو پارٹیاں انہیں جو ہے وہ بیوقوف بنا کر ان سے ووٹ لے جایا کرتی تھیں۔ اب تعلیم کا بیدار تھوڑی سی ہوئی ہے، اسی لیے یونیورسٹی کا قیام ہوا ہے، اسکولوں کا قیام ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے بیدار کیا جا رہا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جب تعلیم ہوگی تو انسان اپنا حق پہچانے گا، اور حق کو لینے کے لیے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مطالبہ بھی کرے گا کہ جب ہم نے ووٹ دے کر تمہیں اقتدار تک پہنچایا ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو ہمارا حق تم پر بنتا ہے وہ ہمارا ادا کرا جائے۔ اس لیے میں پھر آپ کے اس عالمی سہارا کے ذریعے سے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تعلیمی میدان میں اپنے آپ کو آگے لائیں، دنیاوی تعلیم، ہائر ایجوکیشن تعلیم کے لیے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اور اس کے لیے چاہے ایک مرتبہ مسلمانوں کو اپنے ایک وقت کی روٹی کو کم کرنا پڑ جائے، لیکن بچے کو تعلیم مل جائے گی تو وہ ملک کا مستقبل بنے گا، اور اپنے حق جس کے لیے آج لوگ لڑ رہے ہیں اسی کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اپنا حق خود حاصل کرنے کی کوشش کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کیا وہ لوگ جو اہل علم ہیں اور وہ لوگ جو اہل علم نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جب تک ہماری قوم تعلیم کے اندر آگے نہیں بڑھے گی ہم کسی بھی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر میدان کے اندر ہم سب سے آگے ہوں، خاص طور سے تعلیمی میدان کے اندر ہمارے بچے انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور IAS IPS سب جو ڈگریاں ہیں سب حاصل کرنے والے بنے، جب ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، اور جب ہی جھگڑے فساد ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے IPS اور DM اور ڈگریاں لینے کے بعد نہیں بنتے ہیں تو یہ جھگڑے فساد ختم نہیں ہو سکتے۔ پولیس کے اندر ہمارا جب تک توازن نہیں ہوگا، جب تک جھگڑا فساد ختم نہیں ہو سکتا، تو فسادات کو روکنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تعلیم آئے گی تو ہم پولیس میں بھی آئیں گے، ڈاکٹر انجینئر بھی ہوں گے، اور DM اور SP بنیں گے، تو ہر ملک کے ہر حصے کے اندر ہم شامل ہوں گے، تو جب یہ جھگڑے فساد اور دنیا کی خرافات ختم ہو جائے گی، اور یہ تعلیم ہی کے ذریعے سے ہوگی۔
بالکل, تعلیم کے بعد لوگ ایجوکیشن, اگر ہائر ایجوکیشن جاتے ہیں اور اس کے بعد سرکاری نوکریوں میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جو مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ تھوڑے بہت ضرور کم ہوں گے, اور جو ہے ان کو اپنے حق کے بارے میں معلوم چلے گا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں اور ان کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, میرے ابھی ایک ساتھی نے یہاں کہا کہ جوہر یونیورسٹی ایک تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے, تو اس یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑی سی بات بتا دوں آپ کو کہ جوہر یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو ایک نجی ٹرسٹ ہے. یہاں پہ جو بچے کی انجینئرنگ کالج کی فیس ہے وہ 80 سے 90 ہزار اور 1 لاکھ سے اوپر کی فیس ہے. تو یہ کوئی بھی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی طرح ہے جو تیرتھانکر ہے اور امیٹھی ہے, اس طرح کی فیس اس کے اندر ہے. کوئی مسلمان بچہ اگر کم پیسے والا ہے تو وہ اس کے اندر داخلہ نہیں لے سکتا. اور دوسری چیز, ہائر ایجوکیشن کی جہاں بات ہے تو بنیادی سب سے پہلے جو تعلیم ہے, جب بچہ اسکول اور کالج اچھا کرے گا تبھی جا کے اچھی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے پائے گا. بہت اچھا 3 منزل عمارت بنی ہے, اگر اس کے اوپر زینہ نہیں ہے تو اوپر تک نہیں پہنچ پائے گا. تو پہلے ہمیں زینے کی تلاش ہے, بعد میں ہم ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی کے اندر جائیں گے. اور یونیورسٹی کی فیس بہت زیادہ ہائی ہے. اور دوسری چیز کہ ابھی یہاں بات ہوئی کہ تعلیمی مدرسے بھی ایسے ہیں جہاں سے بہت عالم اور فاضل بچے بن کر نکلتے ہیں. تو رامپور کے اندر ہی تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں کے اندر 3 مدرسوں کو توڑا گیا ہے سماجوادی پارٹی کی سرکار کے بیچ میں, اور سماجوادی پارٹی کے اعلیٰ منتریوں کے آدیشوں پہ ان مدرسوں کو توڑا گیا ہے. تو یہ کس طرح سے ہمارے نمائندے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اس بات کو درشاتا ہے. اور اس بات کو درشاتا ہے تو ہم سب مسلمانوں کو اس چیز پہ ایک جٹ ہو کر سوچنا پڑے گا کہ کون ہمارا ہتیشی ہے, کون ہمارے فیور میں کام کر رہا ہے. بالکل یہ سوچنا ہوگا کہ کون سی پارٹی مسلمانوں کے لیے کام کر رہی ہے اور کون سی نقصان پہنچا رہی ہے, اور اس کے بعد ووٹ دیتے وقت پوری طرح سے ووٹر کو سوچنا ہوگا. کیا کہنا ہے ایجوکیشن, اگر ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو اس میں جس طرح سے فیس کی بات ہوئی کہ کافی زیادہ فیس ہے, اور خاص طور سے مسلمان جو غریب مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن اسی وجہ سے نہیں دلا پا رہے ہیں. جی, فیس کا مسئلہ ہے. کسی بھی پریشانی سے ابھرنے سے پہلے سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے اس پریشانی کو قبول کرنا. آج بھی جو اہل علم حضرات ہیں وہ تو جان رہے ہیں کہ ہم اپنے حق سے دور ہیں, لیکن جو پچھڑی بستیوں میں رہ رہے ہیں لوگ, گاؤں دیہاتوں میں, انہیں اپنا حق معلوم ہی نہیں ہے اور اپنے ہی میں خوش ہے اور مگن ہے. ضرورت ہے ان تک جایا جائے اور اپنی بات کو پہنچایا جائے کہ آپ کو یہ حق مل سکتا ہے. آپ بنا لائٹ کے رہ رہے ہیں, آپ کے پاس رہنے کو بجلی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے. آپ ایسے بھی زندگی گزار سکتے ہیں کہ پکی سڑکیں ہوں, روشنی ہو, تعلیم ہو, آپ سر اٹھا کر بھی جی سکتے ہیں. وہ اپنے میں مگن ہے. تو ضرورت یہ ہے دور دور تک اپنا پیغام پھیلایا جائے. سب سے پہلی ضرورت اس وقت جو ضروری ہے دوسرے لوگوں کو بتانا کہ اپنے ووٹ کا وہ استعمال کریں, اچھی پارٹی کو ووٹ دیں. کافی ہمارے پاس آپشن ہے. ہمارا بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں تک جانکاری پہنچائی جائے, اطلاعات پہنچائی جائیں کہ آپ کے کیا حقوق ہیں اور ان حقوق کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے آپ جو ہے مین دھارا میں آ سکتے ہیں, مین اسٹریم میں آ سکتے ہیں, اور اپنی بنیادی جو حقوق ہیں ان کو آپ کس طرح سے حکومتوں سے حاصل کر سکتے ہیں. عالمی سمے کے خاص پروگرام ووٹر کی آواز میں آج بس اتنا ہی. خدا حافظ.